اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تمہارے رب نے ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کیا بنائیں گے اس میں جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کی۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک مجھے بخوبی علم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ ربوں کا، آپ کے رب نے، تیرے رب نے، للملائکہ، ملائکہ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں فرشتوں سے، جائلون کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، خلیفہ نائب، اور ایسا نائب جو تقرر کرنے والے کے تفویض شدہ اختیارات کو فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ یسفے کو بہائے گا، الدماء خون، نسبح سبا سے بنا، کہ جو کام آپ نے ہمارے ذمہ کیا ہے ہم تو اسی میں لگے رہتے ہیں۔ We perform the assigned task or the duty continuously۔ پچھلی آیت میں ہمیں زمین اور اس کائنات کی ہر شے کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور اس آیت میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر مل رہا ہے، اور خلیفہ کا تو کام ہی اپنے آقا کے دیے گئے اختیارات کو اس کے وضع کردہ قوانین کے تحت معاملات کو چلانا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس منصوبے کا اظہار کیا تو انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ شاید یہ تو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ دراصل وہ اس منصوبے کو پوری طرح سمجھ ہی نہ پائے، اور جو ان کے پاس ایک محدود علم تھا اور جو ان کا مشاہدہ تھا اسی کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ لیکن غور کیجئے، ہمیں قرآن کریم میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کہے کی تردید کی ہو۔ بہرحال ان کے خدشات میں صرف یہ فرما دیا کہ اسے ان حکمتوں کا علم ہے جو وہ نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم کو اسماء سب کے سب۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا ان کو ملائکہ پہ۔ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس فرمایا مجھے بتاؤ ان اسماء کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، بولے پاک ہیں آپ، نہیں ہے ہمیں کچھ بھی علم سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی حلیم ہیں اور حکمت والے ہیں۔ علامہ تعلیم کیا یا علم دے دیا، الاسماء ناموں کی خصوصیات، کلہا کلی طور پہ سارے کے سارے، عرضوا ہم پیش کیا اسے، انبئونی مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، انفارم می، ہؤلاء یہ والے، علمتنا سکھایا آپ نے، یو ہیو ٹاٹ اس، یو ہیو امپارٹڈ اس۔ علیم علم سے بنا، اس سے مراد ہر طرح کے علوم کا احاطہ کیے ہونا ہے۔ علیم ہونا اللہ کی صفت ہے، اور اس کائنات کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ صفت علیم میں اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی علوم کا ایک عنصر ہے۔ الحکیم حکمت والا، اور حکمت سے مراد ہوتا ہے کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے۔ اب اپنے منصوبے کو
عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مطلوبہ علوم سے آراستہ کیا تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی کو ایک بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اس علم کو قرآن کریم نے علم الاسماء یعنی صفات کا علم کہا ہے۔ آدم کو تمام چیزوں کی صفات کا علم سکھانا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خاص علم کی منتقلی کی دلیل ہے۔ یہ خاص علم ہے جو ملائکہ کے پاس نہیں، اور یہی علم دراصل دوسری تمام مخلوقات پہ آدم کی برتری کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد جب ملائکہ سے چیزوں کی حقیقت یعنی ان صفات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ تسلیم کیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے اور ان کا علم صرف اس حد تک محدود ہے جتنا انہیں دیا گیا ہے۔ ملائکہ کو ان کے کردار اور ان کے فرائض کے مطابق علم دیا گیا تھا۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا مقصود ہوا تو اس کے لیے خاص علم کی ضرورت تھی جو انہیں دیا گیا۔ اب آدم کو یہ علم منتقل کرنے کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ بنی نوع آدم کا فرد ہونے کے ناطے یہ علم ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے، اور جو کوئی بھی جس حد تک اس کا کھوج لگا لیتا ہے وہ اسی حد تک اس سے مستفید ہو پاتا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتاؤ ان اسماء کے بارے میں۔ فلما انباہم باسمائہم، بس جب انہوں نے بتا دیا اسماء کے بارے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو میں خوب جانتا ہوں غیب زمین و آسمان کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھے خوب علم ہے جو تم دوبدو کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فلما، پس جب، عالم، بخوبی علم رکھتا ہوں، تبدون تم آمنے سامنے کرتے ہو یا ظاہراً کرتے ہو، یو ڈو اوپنلی، تکتمون تم چھپا کے رکھتے ہو۔ اور جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ ملائکہ کو ان چیزوں کی صفات کے بارے میں آگاہ کر دیں تو انہوں نے وہ کام کر دکھایا۔ اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کائنات کی ہر چیز کی خفیہ اور ظاہری صلاحیتوں کو بخوبی جانتا ہوں؟ اور ہم جانتے ہیں کہ محض علم کا ہونا کافی نہیں ہوتا جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے یا جب تک اس کا اطلاق نہ کیا جائے، اور اس خصوصی علم کو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں ایک مقدس امانت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے بے شک ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ، تو نہ قبول کیا انہوں نے اس کا اٹھانا اور ڈر گئے اس سے اور اسے اٹھا لیا، یہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرمایا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، بس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، نہ مانا اور استکبار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافرین میں سے۔ اسجدوا سجدہ کرو، بڑائی تسلیم کرو۔ ابلیس شیطانی صفات کی حامل ذات، اور اس کی ایک اور میننگ ہے رحمت سے مایوس۔ ابلیس کی جو مختلف صفات ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں ان میں سرکشی، تکبر، ذاتی ذمہ داری سے فرار کی خواہش، عقل پہ بھروسہ کرنا، علم تو ہے لیکن ادب نہیں۔ پھر لفظ ہے ابا، انکار کیا، ہی ریفیوزڈ۔ استکبر، تکبر کا اظہار کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے علم الاسماء کی بدولت اپنی برتری ثابت کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا۔ ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ اس واقعہ کی مزید تفصیلات سورہ الاعراف، سورہ الحجر، سورہ الاسراء، سورہ الکہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں موجود ہیں، جن کا آپ اپنے طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔
ابلیس سے انکار کی وجہ کا دریافت کیا جانا اور اس کا ایک جواب جو ہے وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ فرمایا، کیا مانے ہوئے تمہیں کہ تم نے سجدہ نہ کیا جب میں نے اس کا امر دیا؟ بولا، میں بہتر ہوں اس سے۔ آپ نے مجھے خلق کیا ہے آگ سے اور آپ نے اسے خلق کیا ہے گیلی مٹی سے۔ اب آج کے حالات میں اگر آپ اس واقعہ کو سامنے رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اظہار تھا، اظہار تکبر، اس کی بنیاد نسل، ذات یا اسے آپ عقیدے کا فخر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف انتشار پھیلا ہوا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے فرمایا اے آدم سکونت کرو تم اور تمہاری زوج جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس سے باخوشی جہاں سے تم چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت قریب جانا اس شجرہ کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالمین سے۔ اسکن، سکن، ٹھہرو، رہو، ڈویل، سٹے، کلا، کھاؤ، کنزیوم، راغدن، باسہولت، ہنسی خوشی، شیتما، جہاں سے چاہو، تقربا، قریب جانا، رکو نیئر، الشجرہ، اس کا روٹ ہے شجر، شین جیم رے، اور عام طور پہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے شجر کا درخت۔ معنوی اعتبار سے کوئی بھی ایسی چیز جس کا ایک تنا ہو اور اس سے شاخ در شاخ پتے اور پھل پھول کی موجودگی پائی جائے، اور اس شاخ در شاخ ہونے کی وجہ سے اسے شجر کہا جاتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں برانچنگ آف۔ اور شجرہ کا لفظ جو ہے خاندانی شاخوں کے لیے بھی تو استعمال ہوتا ہے، جسے ہم شجرہ نسب کہتے ہیں۔ اور اسی لفظ کا شجر کا ایک میننگ جو ہے وہ جھگڑا بھی ہے، لیکن اس سے شجر سے مراد ایسا جھگڑا جس کی وجہ سے مزید کئی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میننگ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 سے ملتا ہے، جس کا مفہوم ہے پس نہیں، قسم آپ کے رب کی، نہیں ہو سکتے یہ ایمان والے حتیٰ کہ مانے آپ کو منصف اپنے باہمی جھگڑوں میں، اور پھر نہ پائیں اپنے انفس میں کوئی حرج جو فیصلہ آپ دے دیں، اور اسے پوری طرح تسلیم کریں۔ ظالمین یہ پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے ظالم، تو اس کا روٹ ہے ظلم، ظلم کا لفظ ہم کہتے ہیں زوئے لام میں۔ اور ظلم سے مراد کسی ایسے کام، کوئی ایسا کام ہوتا ہے یا کسی چیز سے ایسا کام لینا جس چیز کے لیے وہ نہیں بنی ہوئی، اور سمپلی آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں رانگ ڈوئنگ۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دینا، اچھائی کو برائی سے بدل دینا، سچائی کو چھوڑ کے جھوٹ کو اپنا لینا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا، سیدھے لفظوں میں کوئی بھی غلط کام کرنا، وہ سارا کا سارا ظلم میں آ جاتا ہے۔ اب آدم اور ان کی زوج کو صرف ایک پابندی کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ کیا تھی؟ اس شجرہ کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اے آدم، زمان و مکان کی پابندی کو قبول نہ کرنا ورنہ تو اس میں ایسے جکڑا جائے گا جس طریقے سے درخت میں سے شاخ اور پھر شاخ میں سے شاخ سے بے شمار پتے پیدا ہو رہے ہیں، اور جب تو خوشی کے بدلے قید و بند کی زندگی کو قبول کر لے گا تو اپنے اوپر ظلم کر لے گا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سو پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس بارے میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس خارج کروا دیا انہیں اس سے کہ جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر اور متاع ہے ایک قلیل عرصے تک۔ فَأَزَلَّهُمَا، زلل سے بن، پھسلا دیا، ہلا دیا، لغزش کروا دی، made them slip، انہا، اس کے بارے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اس نکلوا دیا دونوں کو یا نکلوا دیا انہیں۔ اہبطوا، اترو، گو ڈاؤن، بعضکم، تم میں سے بعض، عدو، عداوت رکھنے والے، دشمن،
مستقر، جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ، آپ کہہ سکتے ہیں ٹیمپریری ڈویلنگ پلیس، متاع، فائدہ اٹھا لینا، برت لینا، ہین کا ہوتا ہے ایک عرصے کے لیے، اس میں کچھ نہ کچھ ٹائم فریم جو ہے وہ لازم ہے، a period، اور آپ کہہ سکتے ہیں سم ڈیوریشن۔ اب شیطان نے اپنے حربوں سے انہیں پھسلا دیا اور وہ اس بات کو بھول ہی گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، تو اس طرح وہ اپنے رب کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے۔ اور اس بات کی حقیقت ہمیں سورہ طٰہٰ میں کچھ ان الفاظ میں ملتی ہے، تحقیق ہم نے ایک عہد لیا آدم سے اس سے پہلے، تو وہ بھول گئے اور نہ پایا ہم نے اس میں کوئی عزم، اور جب فرمایا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا بھی اور تمہاری زوج کا بھی، تو کہیں نکلوا نہ دے تم دونوں کو جنت سے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 اور 121 میں ارشاد ہے، تو وسوسہ کیا ان کو شیطان نے، بولا اے آدم، کیا میں نشاندہی کروں تمہیں ایک شجرہ دیر پا کی اور بادشاہی لازوال کی؟ اور آیت نمبر 121 کا مفہوم ہے، سو کھا لیا انہوں نے اس سے، تو اجاں ہو گئی ان پہ ان کی شرم گائیں، اور لگے دونوں چپکانے اپنے پر پتے جنت کے، نافرمانی کی آدم نے اپنے رب سے، پس اغوا ہو گیا۔ چنانچہ جب آدم اور ان کی زوج نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو جنت نے انہیں ٹھکرا دیا، ان کا مرتبہ کم ہو گیا اور انہیں ایک خاص وقت تک کے لیے زمین پہ بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ جب تک وہ خوشی، سکھ اور چین کی بجائے جھگڑوں اور دشمنیوں کی پستی میں گرے رہیں گے، وہیں پہ رہیں گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس القاء ہوئے آدم علیہ السلام کو کلمات اس کے رب کی طرف سے، سو متوجہ ہوا اس پہ، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ، لکی سے بنا، القاء ہوئے، ریسیوڈ، کالماتن، کلمات، کچھ باتیں، فتابہ، متوجہ ہوا، توبہ قبول کی، التواب، توبہ قبول کرنے والا۔ نو تواب یا توبہ کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ کریم کے لیے آیا ہے تو اس کا میننگ لیا جائے گا توبہ کا قبول کرنا، لیکن اگر بندے کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا توبہ کرنا یا پلٹ آنا۔ اب بات یہ ہے کہ مسلسل مشقت، ہنگامہ آرائی اور جھگڑوں کا حل انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک وہ احکامات الہیہ پہ کاربند نہیں ہوگا۔ اب جب آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے الفاظ ملے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنے رب سے معافی کے طالب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ وہی تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور اس سے غلطی کی معافی مانگیں۔ آدم تمام بنی نوع انسانی کا نمائندہ ہے، یہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ دوسرا، ہمیں آدم کی زوج کے طور پہ حوا کا ذکر سننے کو ملتا ہے، قرآن کریم میں حوا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطابق دونوں نے خطا کی، دونوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ برابری کا ہی معاملہ کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام ان کی زوج کی غلطی کو اعتراف کرنے اور معافی کی بات ہے۔ اس کا مفہوم ہے پس مائل کر لیا ان دونوں کو فریب سے، تو جب ذائقہ کیا اس شجرہ کا، اور جہاں ہوگی ان پہ ان کی شرم گائیں،
اور لگے دونوں خود کو ڈانپنے باغ کے پتوں سے۔ تو ندا کی انہیں ان کے رب نے، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں اس شجرہ سے، اور نہ کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ بولے، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اور اگر آپ نے نہ کی ہماری مغفرت اور ہم پہ رحم تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں۔ کل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا نیچے اترے یہاں سے سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہیں پہنچ جائے میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَابَعَ هُدَايَ، تو پس جو کوئی اتباع کرے میری ہدایت کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ خوف ہوتا ہے ان پہ اور نہ وہ حزین ہوتے ہیں۔ فَإِمَّا، پس جب بھی، يَأْتِيَنَّكُم، آ جائے، پہنچ جائے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، تابعہ، اتباع کرے، فالو، ہدایہ، میری ہدایت، خوفاً، کچھ چھن جانے کا خدشہ، اور خوف کا تعلق ہمیشہ فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یحزنون، چھن جانے کا غم، اس طرح کہ وہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ نافرمانی کے باعث تم جنتی حالت یعنی راحت، سکون اور خوشی کی حالت سے نکل کے ایک نچلی سطح پہ چلے گئے ہو۔ اس سابقہ آسودگی اور اقبال مندی کی طرف لوٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے تو جو لوگ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے وہ خوف اور غم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا، اگر وہ غور کریں، آیت کے شروع میں لفظ جمیعہ کا استعمال کیا گیا جس کا مفہوم ہے تم سب۔ یہ کثرت کے لیے جمع کا صیغہ ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آدم اور ان کی زوج وہ کردار ہیں جن کے ذریعے نوح آدم کو کامیابی اور ناکامی کی دونوں راہیں اور احسن طرز عمل بتانا مقصود ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں ہمارے نشانیوں سے، اولئک اصحاب النار، یہی آگ کے ہم نشیں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہیں گے مدتوں پڑے۔ کفروا، نفی کریں، کذبوا، حق ادا نہ کریں، جھوٹ کہیں، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، اصحاب، ساتھی، صحبت کار۔ اب کامیابی کے نسخے کے ساتھ یہ بات بھی واضح طور پہ بتا دی کہ وہ تمام لوگ جو پیغام حق کی نفی کریں گے یا عملاً ان کی تکذیب کریں گے، وہ سب اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنے کے لیے آگ میں جا پڑیں گے، اور انہیں ایک غیر معینہ مدت تک اسی حالت میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے مطابق یہ کائنات تخلیق کی اور اس کو چلانے کے لیے اپنے قوانین وضع فرما دیے۔ اسی منصوبے کا ایک حصہ آدم کو اپنا خلیفہ بنانا تھا، چنانچہ اس مقصد کے لیے آدم کو ان تمام علوم سے آراستہ کیا گیا جو اس کے فرائض منصب کی بجا آوری کے لیے ضروری تھی۔ ان علوم کو قرآن کریم نے علم الاسماء کا نام دیا ہے، اور یہی علوم آدم کی دوسری مخلوقات پر فضیلت کی وجہ ہیں، لیکن یہ فضیلت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ان علوم کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرے، ورنہ اس علم کی حیثیت ایک مدفون خزانے کی سی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔